بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر فربا کیا کرتے تھے، اور عام مسلمان بھی قربانی کے جانور کو ایسے ہی فربا کیا کرتے۔ اور دوسری حدیث پاک آج کی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتا ہوں۔ آج کی یہ دونوں احادیث پاک جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب بخاری شریف میں لے کر آئے، اس میں ہمارے لیے اسلام کے اندر قربانی کی حقیقت کیا ہے اس کا بڑا واضح بیان موجود ہے۔ سب سے پہلی بات کہ قربانی سے محبت، کہ قربانی کو اس انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا کہ اس قربانی کے جانور کو خوب اچھے طریقے سے کھلا پلا کر فربا کر کے موٹا تازہ کر کے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے قربان کرنا۔ اور حضرت امامہ بن سہل فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ میں ہمارا معمول تھا، اور باقی سارے مسلمان بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ صرف ان کا ذاتی عمل نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا یہ عمل رہا کہ وہ قربانی کا جانور پہلے خریدتے یا اسے مختص کرتے، پھر اس کی خوب سیوا کرتے، خدمت کرتے، اس کو اچھا کھلاتے پلاتے، پھر اسے فربا کرتے، موٹا کرتے، تر و تازہ کرتے، پھر رب کائنات کی بارگاہ میں اسے قربان کرتے۔ تو یہ جو قربانی پیش کرنے سے محبت کا ایک انداز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، یہ انداز ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پاک کی تفسیر تھے صحابہ کرام، جس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ مجھے تمہاری قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت تو اخلاص دیکھتا ہے، دلی کیفیات کو دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ دل سے قربانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دل سے قربانی کرنا، شوق سے قربانی کرنا، ذوق سے قربانی کرنا، اسی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ قربانی کے جانور سے کتنی محبت کرتے، اسے کتنے شوق سے پالتے، اسے خوب کھلاتے پلاتے، اور پھر اسے اللہ کی راہ میں قربان کرتے۔ جبکہ ہمارے ہاں اب یہ ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے کہ آخری رات کو ہی قربانی کا جانور منڈی جا کے خریدنا ہے اور صبح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ گو کہ اس عمل میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ضرور مسلمانوں کی قربانی کے ساتھ شغف، قربانی سے محبت، قربانی کے حوالے سے جذبہ، ذوق اور شوق کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے تک، 10 سال پہلے تک ہم یہ مناظر دیکھا کرتے تھے، آپ کو بھی یقیناً یہ مناظر دیکھنے میں ملتے ہوں گے کہ لوگ بڑے شوق سے اپنے جانور چند ماہ پہلے خریدتے، 1-2 ماہ پہلے خریدتے، پھر ان کو اپنے گھروں میں رکھتے، ان کی خوب سیوا کرتے، ان کی خدمت کرتے، ان کو اچھا کھلاتے پلاتے،
خوب فربا کرتے ان کو، اور پھر اس کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے عید والے دن۔ یہ عمل جو ہے، جو صحابہ کرام کی سنت بھی ہے اور جس میں اخلاص قلب بھی ٹپکتا ہے، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات جو حدیث پاک میں ہم نے پڑھی، حضرت سیدنا انس بن مالک جو بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، 2 دمبے قربان کیا کرتے تھے، تو میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 دمبے ہی قربان کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ قربانی سے جو محبت ہے، اب اس کے اندر پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، یعنی جو قربانی کی جا رہی ہے، ایک تو اسے فربا کرتے ہیں، خوب اس کو تر و تازہ کرتے ہیں، موٹا تازہ کرتے ہیں کھلا پلا کے، اور پھر یہ جو محبت کی جا رہی ہے قربانی سے، یہ اس کی کڑی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے ملتی ہے۔ کہ حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ حضور 2 دمبے قربان کیا کرتے تھے، تو میں بھی 2 دمبے قربان کیا کرتا ہوں۔ اچھا، اب اس حوالے سے بھی مسلمانوں کا عمل جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے، اور اب تو باقاعدہ قرآن و حدیث کا لبادہ اڑنے والے لوگ جو ہیں، انہوں نے لوگوں کو یہ بات بتانا شروع کر دی کہ اگر ایک گھر کے اندر 4-5 لوگ ہیں کمانے والے، اور وہ صاحب نصاب بھی ہیں، وہ صاحب استطاعت بھی ہیں، تو سب کی طرف سے بس ایک قربانی کر دیں تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ جبکہ ہمارے لیے تو اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے جو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ہمیں حدیث پاک میں نظر آ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دمبے قربان کیے، میں بھی 2 دمبے قربان کرتا ہوں۔ اب وہ مسئلے میں نہیں پڑے، وہ فتوے میں نہیں پڑے، فتویٰ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، نہیں، انہوں نے دیکھا کہ قربانی سنت ہے، پھر حضور اس کو کیسے ادا کرتے ہیں، پھر حضور کی اس قربانی ادا کرنے میں، قربانی کا فریضہ ادا کرنے میں، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے کیسے کیا۔ تو حضور نے 2 دمبے قربان کیے، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں بھی 2 دمبے قربان کرتا ہوں۔ تو آج صاحب استطاعت لوگوں کو، صاحب ثروت لوگوں کو، صاحب مال لوگوں کو جہاں چاہیے کہ وہ 1 سے زیادہ قربانیاں کریں، وہ تو اس الجھن میں پڑ گئے ہیں مال کی محبت کے اندر کہ جی سب کی طرف سے اگر 1 بھی ہو جائے تو ٹھیک ہی ہے، یعنی مال کی محبت بڑھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی محبت کم ہو گئی، اور قربانی کی محبت بھی کم ہو گئی۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے رویے میں دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، قربانی سے محبت بھی نظر آتی ہے، اور قربانی کرنے والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت بھی نظر آتی ہے۔ اور آج کہیں نہ کہیں ہم ان دونوں چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی اور قربانی کی محبت سے بھی۔ جبکہ اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس دولت ہے، اللہ نے عطا فرما رکھا ہے، تو اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اسی نے دیا ہے، اسی کی خدمت میں پیش کر دینا ہے۔ تو اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں بھئی 1 قربانی کریں یا زیادہ کریں۔ اگر تو آپ کی استطاعت ہے، آپ کو تو چاہیے آپ 1 سے زیادہ قربانیاں کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس الجھن میں پڑیں کہ گھر کے کمانے والے افراد تو 5 ہیں، گھر کے کمانے والے افراد تو 3 ہیں، اور سارے صاحب استطاعت بھی ہیں، ٹھیک ٹھاک مال بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم قربانی 1 کر لیں تو ہو جائے گی۔ اس مسئلے میں الجھنے کی بجائے ہمیں تو چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے 1 سے زیادہ قربانیاں رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کریں، اور پھر خلوص قلب کے ساتھ پیش کریں، پھر انتہائی محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو حج کے موقع پر جو قربانیاں پیش کیں، ان کے بارے میں تو حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ وہ 100 کے قریب اونٹ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کیے۔ حالانکہ اس وقت بھی صحابہ کرام غریب تھے، اس وقت بھی صحابہ کرام کی ضروریات تھیں،
اس وقت بھی کتنی بچیاں ہوں گی جن کی شادیاں کرنی ہوں گی ابھی، اس وقت بھی معاشرے کے کتنے لوگ ہوں گے جو غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جتنے اس قسم کے جملے بول کر لوگوں کو قربانی کی سنت کی اہمیت کم کی جاتی ہے، اور اس قسم کے جملے بول کر لوگوں کے دلوں سے قربانی کی محبت کو کم کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ایسے تمام تر فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور پھر خصوصاً ان فتنوں سے جو قرآن و سنت کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت والے ہیں، جبکہ اعمال تو ان کے قرآن و سنت والے نہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طرز عمل ایسا ہے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل تو یہ ہے کہ وہ تو قربانی کے جانوروں سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کو خوب کھلاتے پلاتے ہیں، اس لیے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان آخری دن خریدتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی رات کے آخری پہر میں جا کے خریدیں، اور صبح ہم اس کو پہلی فرصت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیں، قربانی ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو گوشت تو نہیں چاہیے تھا، اللہ کو کھال تو نہیں چاہیے تھی، اللہ کو قربانی کا خون تو نہیں چاہیے تھا، اللہ کو تو وہ محبت چاہیے تھی جس کے اندر کمی کر دی آپ نے، اللہ کو تو وہ اخلاص چاہیے تھا، جو اخلاص آپ کے عمل سے نظر آنا چاہیے تھا کہ آپ قربانی کا جانور بڑی محبت سے چند ماہ پہلے خرید کے لاتے، پھر اس سے محبت کے ساتھ اسے پالتے، اس کی خدمت کرتے، اس کی سیوا کرتے، اسے خوب کھلاتے پلاتے، پھر اسے فربا کرتے، جب موٹا تازہ ہو جاتا، خوب پل جاتا، پھر آپ اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ اخلاص تو اس بات کے اندر نظر آتا ہے، لیکن جو عمل ہم مسلمانوں نے اپنا لیا ہے اس کے اندر تو اخلاص کی کمی نظر آتی ہے۔ اس کے اندر تو اس کو تو کہتے ہیں سر سے اتارنا، کہ بس ایک ذمہ داری تھی، ایک سر پہ بوجھ تھا، اسے بس اتار دیا کیسے بھی کر کے جلدی سے۔ اور پھر دوسری بات کہ اگر آپ صاحب ثروت ہیں تو پھر آپ حسب استطاعت ایک نہیں زیادہ قربانیاں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں، یہ بھی خلوص کی نشانی ہے، یہ محبت کی نشانی ہے، اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کی سنت سے بھی محبت کی علامت ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں اور ان کے طرز عمل میں اور ان کی سیرتوں میں تو ہمیں نظر آ رہی، لیکن ہمارے اندر کہاں ہے یہ سب؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر نہ یہ قربانی کا مہینہ ہے، نہ یہ قربانی کا موسم ہے، لیکن اس حدیث پاک کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی چند ماہ باقی ہیں، آپ ابھی سے کوشش کریں کہ اپنا جانور خرید لیں، پھر آپ اس کی سیوا کریں، پھر آپ اس کی خدمت کریں، اس کو خوب کھلائیں پلائیں، اس کو خوب تر و تازہ کریں، موٹا تازہ کریں، پھر جب قربانی کے ایام آئیں گے آپ اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جذبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام تر سنتوں کے حوالے سے ہمارے طرز عمل میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرتوں سے جو ہم کو درس مل رہا ہے، یہ طریقہ کار، یہ لاہ عمل، یہ انداز ہماری زندگیوں میں، ہمارے معمولات میں، ہمارے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام تر سنتوں کے حوالے سے ہونا چاہیے، یعنی صرف قربانی کے حوالے سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام تر سنتوں سے ہمیں ایسی محبت ہونی چاہیے کہ جیسے حضور نے کیا ہم ویسے کریں، جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہم ویسے کریں، ہماری شکلیں حضور کی شکل جیسی ہونی چاہیے، شکل مبارک جیسی ہونی چاہیے، ہمارا لباس چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چال ڈھال جیسی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس کو اپنا لینا چاہیے، اس پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔